الحمدللہ نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جو کل کی آیتیں چل رہی تھی نا بہنوں، ماشاءاللہ بہت بہترین آیتیں تھی کل کی بھی، ہے نا، جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم کو کیا کہہ رہے تھے کہ دین اسلام پہ پورے داخل ہو جاؤ، آدھا یہاں آدھا وہاں مت کرو، ہے نا، پورے کے پورے یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. صرف نام کے مسلمان نہیں رہے بلکہ ہم عمل کے بھی مسلمان رہے، ہے نا، ہمارا کال اور ہمارا فیل دونوں سیم رہے، مطلب بول میں، کرنے میں اور بولنے میں ہم سیم رہے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور کیا کہہ رہا تھا کل کی آیتوں میں کہ تم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو، ہے نا، کیا چیز کا ویٹ کر رہے ہو کہ قیامت آ جائے یا تمہاری موت آ جائے، اس کے پہلے پہلے آ جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، ہمارے بھلے کے لیے، ہے نا، ہمارا ہی بھلا ہے بہنوں اس میں. اور بنی اسرائیل کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی تھی ہم کو، اور کیا کہا کہ مین ریزن کیا ہے ہمارا، یہ جو مین ریزن ہے کہ ہم پورے داخل نہیں ہوتے، ایک تو ہم ناشکری کر رہے ہیں، اللہ نے اتنی بڑی نعمت اور دولت سے نوازا الحمدللہ، اور ہم اس کا کیا کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، ہے نا، ہم اس کا قدر ہی نہیں کر رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اتنی بڑی دولت سے نوازا، دین اسلام سے نوازا، ہم کو اس کی کیا کرنا ہے، قدردانی کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اور کیا کہا ہم کو کہ حب دنیا کی محبت جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کیا کرتی ہے، ہم کو وہ چیز سے ہٹا رہی ہے نا، ہم پورے داخل دین میں نہیں ہو رہے ہیں نا. یہ سب آیتیں کل ماشاءاللہ آئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کل ایک بہت بہترین بات آئی تھی بہنوں کی، یہ جو کافی لوگ ہیں یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آج تو بہت ہنسی مذاق کر رہے ہیں نا بہنوں، جب ہم عورتیں حجاب کرتی ہے، جب ہم عورتیں دین پر چلتے ہیں تو لوگ ہمارا ہنسی مذاق کرتے ہی کرتے ہیں نا. کوئی بیچارہ لڑکا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، وہ بیچارہ داڑھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بیچارہ ٹکنے کے اوپر کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دوست لوگ بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم لوگ کو سب بیکورڈ بولتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کون سی دنیا میں رہ رہے ہو، ایسا تھوڑی نہ چلتا ہے، ہاں ایسا اللہ تھوڑی نہ بولا ہے کہ ایسے ہو جانے کا، سب کرنے کا، ہے نا، یہ بھی اس میں بھی چلو اس میں بھی چلو، مطلب وہ گناہ ہو وہ حرام ہو وہ چلتا ہے مگر سب کرو. ابھی کل کی بات ہے بہنوں، 5 دسمبر جب وہ ٹیچرز ڈے تھا، میں تو اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ صحیح میں ہمارے اسلام میں کوئی ڈے نہیں ہے نا، یہ ڈے وہ ڈے کر کے، مگر کیا ٹیچرز ڈے کے نام پہ بچے کیا کر رہے تھے بہنوں، اگر اس انگلش اسکولوں میں دیکھو گے تو اللہ کا احسان ہے کہ اسلامک سکولز بھی ہے، اور میں تو چاہوں گی کہ سب اسلامک سکولز میں ڈالے اگر آپ کے محلے میں یا تو سٹی میں ہو. مگر میں ایسے ہی کل مطلب اس دن کسی کا سٹیٹس دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھی کہ ٹیچرز ڈے کے نام پہ بچے کیا کر رہے ہیں، اسکول میں کیا منا رہے ہیں بہنوں. ہو سکتا ہے وہ دن تو سب پورے پیریڈس فری ہوتے ہیں نا، ہمارے اسکول میں بھی ایسے ہی تھا، ٹیچرز ڈے کے دن سب پیریڈس فری ہوتے، مگر بچے اپنے ٹیچرز کو کیا کرتے، انٹرٹینمنٹ کے جگہ پہ کیا کرتے ہیں بہنوں، ناچ رہے، گانے گا رہے، اور ٹیچر خوش ہو رہی ہے، تالیاں مار رہی ہے. مطلب بیسیکلی بچوں کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھائی کے طور پہ اس کو سمان دے، ہے نا، ٹیچرز کو جو ہے وہ رسپیکٹ دے، مگر یہاں پہ پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. ٹیچرز ڈے کیسے منایا جا رہا ہے، ناچ گانوں سے، ہے نا، پلے کر رہے، پتہ نہیں کیا کیا تو کر رہے. مجھے میرے دن یاد آ گئے کیونکہ ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے، ہمارے کنوینٹ جو سکولز ہوتے ہیں وہاں پہ سب ایسے ہی ٹیچرز ڈے مناتے ہیں نا، کہ ناچو گاؤ، ٹیچرز کو خوش کرو، ٹیچرز تالیاں مار رہے اور پھر اسکول ختم، سب اپنے گھروں میں. مطلب وہ بچے جو اتنے دن پریکٹس کیے ہوں گے گانوں میں ناچنے میں، پھر کیا ہوگا سوچ کے دیکھو بہنوں. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہے نا. ٹیچرز ڈے کے نام پہ ہمارے بچوں سے کیا کیا کرواتے ہیں یہ لوگ، سوچ کے دیکھو. میں حیران ہو رہی تھی کہ چھوٹے بچے، ہر کلاس کے بچے آ رہے اور ناچ رہے، سمجھ میں آ رہا ہے اسٹیج پہ. مطلب سوچو بہنوں کیا سکھا رہے ہمارے بچوں کو، اور یہ بچے پھر کیا ہو جائیں گے سوچو. تو ہمارے بچوں کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ کرے اور ایسے چیزوں سے بچائے، ہے نا، الحمدللہ. اور آ جاتے ہیں ہمارے ٹاپک پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کافی لوگ ہنستے ہیں، ہے نا. آج تو ایمان والوں پہ ہنستے ہیں، مگر کل کے دن کیا ہوگا،
کل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقی بندے جو ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اوپر رہیں گے. الحمدللہ. اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے نا بہنوں کی دنیا کے لائن سے اور آخرت کے لائن سے تقوی ضروری ہے. پورے قرآن کا نچوڑ بہنوں کیا ہے؟ تقوی تقوی تقوی. بار بار کہا جا رہا ہے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے. ڈر ہی ہے بہنوں جو انسان کو کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. ماں کتنا بھی بچوں کو بولے گی نا کہ دیکھو اپنا اسکول پیک کرو یا روم صاف کرو، بچے سنتے نہیں ہے. مگر جیسے بولیں گے نا کہ ڈیڈی آ گئے، دیکھو ڈیڈی آ گئے، گاڑی آ گئی، بیل مار دیے، بچے فٹافٹ وہ کام جو گھنٹوں کا آتا ہے نا منٹوں میں کر کے پورا گھر صاف کر دیتے، پورا جلدی جلدی ہوم ورک کر لیتے ہے نا. کیا بولیں گے؟ تو ڈیڈی کا ڈر خوف ہے نا، بہت ضروری ہے بہنوں. تو یہاں پر بھی دیکھو یہی چیز ہے نا بہنوں جو کیا ہوتا ہے کام آتا ہے. اللہ کا ڈر انسان کو کیا کرتا ہے؟ صحیح راستے پر لاتا ہے. الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا بہنوں کہ یہ پورے لوگ ایک ہی امت کے ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے بہنوں. کبھی ہم سوچ کے دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کسی کتاب کو نہیں بھیجتا، کسی نبی کو نہیں بھیجتا، ہم کو ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیتا تو کیا حال ہوتا؟ سوچ کے دیکھو. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کتاب کی شکل میں بھی ہم کو جو بتا دیا باتیں، اور رول ماڈل ہے نا ایک سامنے. قرآن اگر کوئی جسمانی روپ لے لے، اگر کوئی روپ لے لے نا انسان کا، تو وہ کون ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دونوں طریقے سے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا کی؟ رہنمائی کی ہے نا. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے الحمدللہ. اور یہاں پہ مین بات جو کل مجھے بتانے کی تھی وہ کیا تھا کہ اختلاف کیوں کیوں ہوئے اور کس نے کیے بہنوں؟ اچھا خاصا دین پہ سب چل رہے تھے رائٹ، مگر یہ اختلاف کون کر رہا تھا بہنوں؟ جن کے پاس علم تھا بہنوں. یاد رکھنا جن کے پاس علم تھا وہی لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، ڈفرینسز کیے. تو یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں کہ دیکھو شیطان بھی کیا کیا؟ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا جھکو تو اس نے یہی بولا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں. یعنی کہ اس کو کیا سمجھ میں آ رہا تھا؟ نالج ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تم کیا مجھے مٹی کے سامنے جھکنے کہہ رہے ہو؟ میں آگ کا بنا ہوں، میں اوپر جاتا ہوں، میں سب کو جلا سکتا ہوں، میں پاورفل ہوں، میں اسٹرانگ ہوں ہے نا. یہ ایروگینس اور یہ ضد، یہ اسٹبرنس انسان کو کیا کرتی ہے؟ برباد کر دیتی ہے. کہیں نہ کہیں بہنوں ہمارے اندر بھی ہے نا. تو ہمارے کو بھی یہ آیت جو ہے نا یہی سمجھا رہی ہے کہ علم آنا بہت اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ کیا آ جائے؟ عاجزی آ جائے، ہمبلنس آ جائے ہے نا. اکڑنا نہیں ہے اور سٹبن نہیں ہونا ہے نا. اب یہاں پہ اگر کوئی آ کے ہم کو اچھی بھلی بات بولتا ہے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو اتنے سالوں سے یہ غلط ہے، صحیح کرو، تو یہاں پہ یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں میں ایسے ہی کروں گی، میرے خاندان میں ایسے ہی ہو رہا ہے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. ہاں، اور کہیں نہ کہیں میں گھر کی بڑی ہوں، میں کیوں جھک جاؤں. یہ سب ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. صحیح بتاؤں بہنوں، جب یہ کلاسز آنے سے پہلے میرا بھی لائف سٹائل اتنا برباد تھا. مطلب برقعہ پہننے کا جب میں نے سوچی نا تو مجھے اتنے دن لگے، پتا ہے اتنے دن لگے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. کیونکہ کہیں نہ کہیں ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ ارے میں اچانک سے مطلب میں ہر جگہ بنا برقعے کے جاتی ہوں، سٹائل کرتی ہوں، یہ سب کرتی ہوں. اب اچانک سے برقعہ پہنو بولے تو پردہ کرنے بولیں گے تو کیسی لگوں گی؟ پہلے تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی ہوں، اللہ میں کتنی گندی لگوں گی، کتنا عجیب لگ رہا ہے یہ سب. ہاں میں کتنی گندی لگ رہی ہوں اور اچھی نہیں لگ رہی ہوں، اور پھر لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. ہاں کہ اچانک سے اس کو کیا ہو گیا. لوگوں کا بڑا خیال آ جاتا ہے نا، بہت کچھ ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی بہنوں ہم کو کیا کرنا ہے؟ جھک جانا ہے نا. یہ لوگوں نے کیا کیا؟ ضد کیا، نفرت، ایروگینس، جھکے نہیں. اور یہ ہدایت ایسے لوگوں کو کبھی نہیں ملے گی بہنوں. ایسے لوگ جو پک اینڈ چوز ہوتے ہیں یا گمراہی کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس کے اندر خیر ہوگا نا بہنوں، جس کے اندر ہدایت کا طلب ہوگا نا بہنوں، اس کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ کیا دے گا؟ ہدایت دے گا. اگر جس کا کٹورا خالی ہوتا ہے نا، ہاں اس میں بھر سکتے ہیں نا. بھکاریاں ہوتے دیکھو بہنوں رستے میں، ایک بھکاری کے کٹورے میں بہت پیسہ ہوتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، اور ایک کے پاس کچھ نہیں ہوتا بیچارے کے پاس، اور وہ عاجزی بھی کرتا ہے. ایک تو منگتا ہی نہیں، اکڑتا ہے، اور ایک مانگتا ہے. تو ہم لوگ اس کو پہلے دیتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں بیچارہ مانگ بھی رہا ہے اور اس کا کٹورا بھی خالی ہے.
ہے ना। तो हम लोग भी इल्म के भूखे रहे बहनों, हमारे पास भी हम बोले कि भाई कुछ नहीं है, खाली कटोरा रहेगा तो इल्म भी आएगा, हिदायत भी आएगा, सब आएगा, है ना। और जहाँ पे हमारे अंदर वो तलब रहेगी, खैर रहेगा, तो अल्लाह तबारक ताला जो है ना हमको और खैर से नवाजेगा और हिदायत देगा। जहाँ पे मैंने अकड़ बता दी कि मेरे को सब आता, आई नो एवरीथिंग, वहीं पे क्या लग गया, फुल स्टॉप लग गया। और अगर मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे और सीखना है और जानना है, तो वहां पे क्या हो रहा है, और रास्ते खुलेंगे इंशाअल्लाह। ओके, तो कल तक का ये सब आयतें थी बहनों, जहाँ पे अल्लाह ताला हमको क्या बता रहे थे कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको सीधे रास्ते की हिदायत देता है। तो हम अल्लाह से हमेशा मांगे कि या अल्लाह हमको सीधे रास्ते की क्या दे, हिदायत दे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कल का पूरा सबक था जिसको मैंने रिवाइज कर दी। ओके, इन शॉर्ट अब हम आगे बढ़ते हैं बहनों आयत नंबर 214 पर। ओके, यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला सहाबा, ओके अब आ जाते हैं वो दौर पे, हाँ, जहाँ पे सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के दौर चल रहा है, बहुत ज्यादा हालात ऊपर नीचे हो रहे हैं, हाँ। और कहीं ना कहीं इंसान को क्या चाहिए बहनों, एक हौसला चाहिए, एक एनकरेजमेंट चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, है ना। कि भाई देखो, अगर इंसान को जन्नत जाना है तो वो इतना मामूली नहीं है। आज तो मैं और तुम क्या बोलते, अरे मुसलमान ही देखना जन्नत जाएंगे, है ना, मियाँ भाई जन्नत, है ना। हम लोग क्या बोलते, हमने तो कलमा पढ़ लिया, हम तो जन्नत जाएंगे, मैं तो इतने वजीफे पढ़ती हूँ, मैं तो इतना इबादत करती हूँ, मैं जन्नत जाऊंगी। कहीं ना कहीं हम लोग के जहनों में ये सब बातें आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम सोचते हैं कि आराम से हम है और आराम से जन्नत चले जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है बहनों, है ना। अल्लाह तबारक ताला देखो ये आयत में हमको खुद ही समझा रहा है ना, क्या समझा रहा है बहनों, कि क्या यानी कि जो है ये सवाल होता है बहनों। ओके, अल्लाह ताला कहते हैं क्या वो ख्याल करते, क्या तुम जो है वो समझते हो, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में। हाँ, तुम क्या ये ख्याल करते हो, क्या तुम्हारी खुद की मर्जी है कि तुम जो है वो जन्नत में चले जाओगे। हालांकि वो यहाँ पे जो वह है वो क्या है, हालांकि नहीं आए तुम्हारे पास मिसाल उन लोगों की जो गुजर चुके हैं तुमसे पहले। यानी कि अभी तक जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम जन्नत ऐसे ही चले जाओगे, हालांकि अभी तक वो मिसाल है ही नहीं। यानी कि तुमसे पहले जो लोग थे उनके साथ कैसे कैसे हालात हो रहे थे, कि वो लोगों के ऊपर अल्लाह ताला कहते हैं जो तुमसे पहले थे उनको पहुंचती थी क्या, बहुत ज्यादा सख्तियां और मुसीबतें, और क्या, ऐसे वो है ना कांप जाते थे, ऐसे वो जो है वो हिल जाते थे। यहाँ तक कि वक्त का जो रसूल होते थे उनसे पहले, जो उस जमाने के रसूल होते थे और उनके साथ जो ईमान वाले होते थे, वो पुकार उठते थे कि कब आएगी अल्लाह की मदद। यानी अल्लाह तबारक ताला तुम्हें और मुझे बोल रहे हैं, क्या तुमको लगता है कि तुम ऐसी जन्नत चले जाओगे, कलमा पढ़ते पढ़ते, वजीफे पढ़ते पढ़ते, आराम से ऐसा जीते जीते तुम लोग आराम से चले जाओगे जन्नत? नहीं, हमसे पहले जो लोग थे उनके ऊपर ऐसी ऐसे हालात आए हैं कि पहुंचती थी उन्हें, क्या क्या पहुंचती थी, सख्तियां पहुंचती थी। यानी कि ऐसी ऐसी मुसीबतें उन पर आती थी, जिस्मानी माली औलाद के लाइन से, ऐसी परेशानी बीमारियां, ऐसा कुछ इनके साथ होता था बहनों जिसकी हद ही नहीं है। अब देखो बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं कि उस वक्त के जो रसूल होते थे ऐसे हिल जाते थे वो लोग, कि उस जमाने के जो पैगंबर होते थे, जो रसूल होते थे, और उनके साथ जो सहाबा, है ना, रसूल के साथ कौन होते हैं, सहाबा, उनके सहाबा, है ना, जो ईमान वाले होते थे, वो लोग तक जो है ना वो पुकार उठते थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। यानी सोचो, जैसे एक जूस को, एक जूस ऐसे ही नहीं बनता बहनों, राइट। अगर मुझे मुझे नेचुरल और एकदम प्योर जूस चाहिए, गन्ने का शरबत, चलो गन्ने का शरबत ने तो सबने देखा ही होगा, हाँ, कभी ऐसे ही बन जाता है गन्ने का शरबत? क्या होता है बहनों, गन्ने को इतने बार मशीन में डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं, यानी लास्ट तक उसको छोड़ता नहीं है। कभी गन्ने के शरबत पे जाके देखो बहनों, मेरा तो मन करता है गन्ने वाले को बोलूं कि बस करना, और कितना, वो छोड़ता ही नहीं है, लास्ट तक लास्ट तक लास्ट तक डालता रहता है। ऐसा लगता है अभी कुछ भी नहीं आएगा, पर कुछ ड्रॉप्स निकलते हैं, वो उसको भी नहीं छोड़ता वो।
ہے نا. اسی طرح بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور تمہیں جنت میں داخل کرنے سے پہلے کیا کرے گا؟ بڑے بڑے آزمائشوں میں ڈالے گا تاکہ ہم کیا ہو جائے؟ بڑے بڑے اجر ہم کو ملے, ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائے, ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو آزماتا ہے نا. اب یہاں پہ صحاباؤں کو کیوں یہ آیتیں آ رہی ہے بہنوں؟ تاکہ ان کو پریپیئر کیا جا رہا ہے. ابھی ان کو مدینے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, تو ان کو کیا لگ رہا تھا کہ ہجرت کر کر آ گئے, اوکے فنش ختم, ہے نا, ابھی کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو پریپیئر کر رہا ہے کہ نہیں, مکے میں تو کچھ نہیں تھا, کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی, کچھ نہیں تھا. اب مدینے میں آ گئے ہو نا, یہاں پہ جنگ والی زندگی جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے. بدر, احد, ہے نا, جتنے بھی جنگ ہے وہ سب کہاں پہ سٹارٹ ہوئی؟ جب مدینے میں آ گئے, 1-2 سال میں ہی چالو ہو گیا تب, ہے نا. تو یہاں پہ ان کو بھی جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کو تیار کیا جا رہا ہے. اسی طرح تمہیں اور مجھے آج یہ آیت کیا کر رہی ہے بہنوں؟ تیار کر رہی ہے. وہاں پہ بہنوں اس وقت کے جو نبی تھے, اس وقت کے جو لوگ تھے بہنوں, ان کے لیے بہت مشکل تھا بہنوں. اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے تو ان کا صرف قصور کیا تھا؟ وہ ایمان لائے تھے بہنوں, ہے نا, ایمان لائے تھے بہنوں, اور اس وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا. آئے گا انشاءاللہ, یہ سب آئے گا قرآن میں. خندقیں کھودی گئی, اوکے, ڈرینچ کھولا گیا, مطلب کھڈے کھودے گئے, اور اس کے اندر ان کو مطلب آگ جلا دی گئی. اور وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ جو بھی ایمان لائے گا وہ اس میں کود جاؤ, مطلب ایمان کو جو چھوڑ دے گا وہ بچ جائے گا, اور جس نے بھی ایمان لایا اس کو اس میں کودنا پڑے گا. اور کتنے لوگوں نے بہنوں, ہزاروں لوگوں نے اس آگ میں کودنا پسند کیا, مگر دین اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. آج میری سہیلی کو اگر میں بولوں گی نا کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے پرابلمس چل رہے, تو میری سہیلی مجھے اتنی آسانی سے بولے گی, ارے چھوڑ نا, کیا روز اس کے جھگڑے کرتی رہتی ہے, چل نا تیرے ہسبینڈ نے بولا پکچر دیکھ لو تو دیکھ لینا, تو کہاں دیکھ رہی ہے؟ تیرا ہسبینڈ بول رہا ہے نا میک اپ کرنے, تو کہاں کر رہی ہے؟ تیری ساس بول رہی نا ایسا کرنے. یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے باتوں میں بھی کیا کر لیتے ہیں؟ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنی جان کی قربانی دے رہے تھے, دین نہیں چھوڑ رہے. بھلے ان کی جان چلے جائے, ان کی بچوں کی جان چلے جائے, پوری فیملی کی جان چلے جائے, وہ پرواہ نہیں کر رہے تھے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میرے شوہر کہہ رہا ہے کہ مجھے آئی بروز بناؤ کیونکہ میرا چہرہ اچھا نہیں ہے. اب میں کیا کروں, میرا کیا قصور ہے؟ شوہر بول رہے ہیں نا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ آج کل کا ہمارا یہ کوشچن مارک ہو جاتا ہے. آج ہماری فکریں یہ ہو جاتی ہے, میں کیا کروں, شوہر ایسا بولا, شوہر. اور ہمارے جتنے بھی آس پاس کے ہوں گے نا, ہم کو سب بولیں گے کمپرومائز کر لو, ان کے ساتھ چلو, ان کو دیکھو, ان کو خوش کرو, ہے نا. اللہ کا تو پتا نہیں, پہلے لوگوں کو خوش کرنے لگ جاؤ, ہے نا. یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے. وہاں پہ کیا قربانی ہو رہی ہے اور ہماری کیا قربانی ہے, فرق دیکھ لیں, ہے نا. اور وہاں پہ بہنوں اتنا ہی نہیں, آڑی ہوتا ہے نا بہنوں, آڑی, مطلب ایک ویپن ہوتا ہے, اوکے, اس سے ان کو کاٹا جاتا تھا, مطلب ان کو ہے نا زمین پہ دفنایا جاتا تھا, صرف ان کا چہرہ اوپر ہوتا تھا, اور ان کا پورا چہرہ وہ لوگ ہے نا ہاف کر دیتے تھے. سوچو بہنوں, ایسے ایسے ان پہ ظلم ہوئے ہیں, مگر انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. ایسے ایسے واقعات ہیں بہنوں کہ سکن کو کھرچ کے نکالا گیا. جیسے ہم لوگ کیرٹ پلر نہیں ہوتا, ہم لوگ جو کاکڑی, جو کوکمبر ہوتا ہے اس کو چھیلتے ہیں, پلر ہوتا ہے نا جس سے ہم لوگ کبھی کیرٹ کو چھیلتے ہیں, ویسے ویسے ہوتے ہیں نا چھلنے والے پلرز, اس سے ان کے سکن کو, اوکے, ان کے سکن کو بہنوں گوشت سے الگ کرتے تھے. اور جب وہ کرتے تھے نا بہنوں, سوچو ہماری ایک رگ کٹ جاتی ہے تو کیسے خون کے فوارے نکل جاتے ہیں نا. جب نرس بھی آتی ہے تو وہ کتنا دیکھتی نا نگ کے نرس کدھر ہے, کتنا سوچ سمجھ کے سوئی چباتے ہیں, رائٹ. اور یہاں پہ اگر سکن ہی نکال دو گوشت سے تو کیا ہوتا رہے گا نسس کا, سوچ کے دیکھو. اور پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں چھوڑتے تھے بہن. حضرت بلال تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے روتے تھے, مگر کبھی آ کے ہمارے نبی نے کسی صحابہ کو بھی جن کو بھی ظلم ہو رہا تھا, کبھی آ کے یہ نہیں بولے کہ چلو چلتا ہے, تو گیو اپ کر دے,
تو ہے نا خالی نام کے لیے بول دے کہ تو دین پر نہیں ہے, تو نے کلمہ نہیں پڑھا, تو نام کے لیے بول دے, تیرا ایمان تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا تیرے دل میں ہے. کبھی ہمارے نبی نے آ کے کسی صحابہ کو بھی کمپرومائز کرنے نہیں کہا, ایون فار ایکٹنگ سیک, ایون فار نیم سیک, ایسا نہیں کہا کہ تو خالی زبان سے بول دے پر تیرے دل میں تو ہے نا کلمہ, اللہ کو تو پتا ہے نا. ایسا ہمارے نبی نے آ کے کبھی کسی کو تسلی نہیں دی. مطلب ظلم ہو رہا ہے تو رو رہے, صبر کر رہے, برداشت کر رہے. حضرت سمیہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو ہوا, شہید ہوئے تھے وہ, ان کو سب کے بازار میں سب کے سامنے کیا نہیں کیا گیا. ہمارے نبی نے جا کے ان کو نہیں کہا کہ تو مت گیو اپ کر دے سب کے سامنے, ایسی جھوٹ موٹ کا بول دو کہ اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کو سب پتا ہے. نہیں کہا بہنوں, جو ظلم ہو رہا تھا ہمارے نبی دیکھ رہے تھے, ان کا بیٹا دیکھ رہا تھا, پر روکا نہیں گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج ہم کو تو یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی سڑی باتوں سے روکا جا رہا ہے. کمپرومائز کر لو, سب کو خوش کر لو, ہے نا. یہاں پہ ان کے ذہن میں کیا ہوتا تھا, اللہ اور اللہ کے رسول. ہمارے ذہنوں میں کس کی فکر اور کس کی پرواہ وہ ہم دیکھے, ہے نا. تو یہاں پہ ان کے اوپر ایسی سختیاں, ایسی مصیبتیں آ رہی ہے کہ وہ ہل جا رہے, اتنے شیک ہو رہے. سوچو بہنوں, انسان شیک کب ہوتا ہے, ایسے ہی نہیں ہوتا ہے, کاپ رہے مطلب. اور یہاں تک کہ جو وقت کا رسول کا کیا ایمان, کیا صبر ہوتا ہے بہنوں, ہم سوچ نہیں سکتے. وہ بھی بول رہے ہیں کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, خبردار, بے شک اللہ کی مدد کیا ہے, قریب ہے. اللہ کی مدد کیا ہے, قریب ہے. یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کبھی اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے. آج ہمارے بچے کسی کی محبت میں کیا کرتے ہیں, نشے لینے لگ جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے. دنیا کی لائن سے, مال کی لائن سے, اسٹڈیز کے لائن سے کتنے بچے سوسائڈ کر رہے ہیں بہن, ہے نا. دنیا کی لائن سے ہمارے بچے ڈپریسڈ ہو رہے, ٹینشن میں آ رہے. کس کے لیے, دنیا کے لیے, دنیا کی پیسوں کے لیے, دنیا کے کمپٹیشن میں, ہے نا. اور یہاں پہ دیکھو کیا زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے, اور ہم کیا زندگی جی رہے. تو کچھ بھی ہو جائے بہنوں, گیو اپ نہیں کرنا ہے. آزمائشیں آئیں گی ہی آئیں گی, مگر کس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, ہم پڑھ چکے ہیں نا. مدد کیسے حاصل کرو, صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ, ہے نا. ہم کو نماز, ہمارے مین کیا ہے, صبر اور صلاح, ہے نا. صبر اور صلاح کیا کہا گیا بہنوں, اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان کو کچھ بھی پرابلم آتا, وہ پہلے نماز کی طرف بھاگتے تھے, پہلے نماز پڑھتے تھے بہنوں. ثابت قدمی رہتے تھے وہ لوگ, یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ لوگ ہلتے نہیں تھے. یعنی ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے, وہ مجھے رہنمائی کرے گا, ہے نا. میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور میرا اللہ مجھے رہنمائی کرے گا. کچھ بھی ہو جائے, میں میرے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑوں گی, میں ثابت قدم رہوں گی. اللہ کے ہر فیصلے پر جھک جاؤں گی, اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤں گی, مگر میں جو ہے وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی. یہ دین کی قدردانی ہم کو کرنا بہت ضروری ہے. آج یہ قدر ہی تو ہمارے اندر نہیں ہے بہنوں, یہ قدر نہیں ہے, شکر نہیں ہے. ہم لوگ ہے نا بہنوں, کیونکہ ہم لوگ مسلمان گھروں میں باٹ اپ اینڈ بورن ہو چکے ہیں نا, تو اس لیے ہم لوگ کو وہ قدر نہیں. جو ریورٹس ہوتے ہیں نا, ان کو قدر ہوتی ہے. وہ روتے ہیں بہنوں اللہ کی محبت میں, اتنا ظلم سہتے, پھر بھی وہ لوگ بولتے ہیں کہ میری غلطی ہے, میں گنہگار. آج ہم لوگ تو پتہ ہے کیا بولتے ہیں کہ اللہ اگر میرے گناہ ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. پتہ نہیں یہ پریشانی کیوں آئی ہے, کیا معلوم میں نے کیا گناہ کر دی, کیا معلوم میں نے کیا گناہ کر دی. مطلب ہم لوگ تو اپنے آپ کو کلین چٹ دے کے بیٹھے کہ بھائی میں تو اچھی ہوں, میں تو کسی کے نام پہ نہیں جاتی, میں بہت اچھی ہوں. ایک لیبل ہم لوگ خود ہی اپنے آپ کا کیریکٹر ہے نا خود ہی بنا لیتے کہ بھائی میں بہت اچھی, میں بہت یہ, میں بہت وہ, ہے نا. ہم کو یہ سب دھوکے سے کیا کرنا ہے بہنوں, باہر آنا ہے. الحمدللہ سب کو جو ہے یہ آیت سمجھ میں آئی بہنوں. الحمدللہ. 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 نور جہاں آپا, آپ کا ہاتھ ریس ہے, تو آپ کو کوئی سوال ہے کیا؟ ہاں آپا, اوکے فائن, شاید بھول سے ہوگا. تو مین بات کیا سمجھ میں آیا بہنوں, کہ ہم کو کیا کرنا ہے, یہ سوچ کے چلنا ہے. آج یہ آیت جو آ رہی ہے نا, یہ آیت ہم کو کلیئر کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ٹرائلز, ایسے ٹیسٹ اور ایسے آزمائشیں ضرور ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو. ہاں,
मगर अल्लाह की मदद क्या है, करीब है। जो जितना तकवे वाला होगा ना बहनों, देखो मदद हासिल करने के लिए तो सब्र और सलाह है, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर मैं चाहती हूँ कि अल्लाह की मदद मेरे पास बहुत करीब हो जाए, वो कैसे होगी पता है बहनों? जितना इंसान मुत्तकी परहेजगार होगा, उतना ही उसके साथ अल्लाह की मदद रहेगी। तकवा बहुत जरूरी है बहनों। मतलब लाइन लगी रहेगी बहनों, लाइन लगी रहेगी। अगर तुम्हारे अंदर तकवा रहेगा ना, देखना वो लाइन भी चुटकियों में खत्म हो जाएगी। ये तुम इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करना। वहां पे खड़े खड़े इस्तगफार करना, अल्लाह से मदद हासिल करना। कोई भी जगह बहनो जहाँ पे डॉक्टर्स की वेटिंग हो, जहाँ पे लॉयर, कहीं भी आप हो ना, इस्तगफार करना, अल्लाह से मदद मांगना। और जितना तकवा रहेगा ना, उतनी गैबी मदद आएगी। सफरों में जा रहे हो, जर्नीज में जा रहे हो, कहीं भी घर से निकल रहे हो, अल्लाह से कहना कि या अल्लाह मैं तेरे दीन की नियत से निकल रही हूँ। पता नहीं किसको हम कहाँ दीन की दावत दे दे, है ना? और अल्लाह की मदद देखना हमारे साथ रहेगी। ओके इंशाल्लाह। फिर हम आगे आ जाते हैं बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं, वो पूछते हैं आपसे। हाँ, अब ये हमारे जो सहाबा थे, प्यारे प्यारे सहाबा थे, वो लोग है ना बहनों, अ, इसके बारे में मैं बराबर जा रही हूँ क्या? हाँ, इसके बारे में जो है आता है कि हमारे हम ये जो यसअलूना का जो है, हमारे सहाबा जो है ना नबी से सवाल करते थे, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बोलते हैं ना एकदम सही सवाल, यानी बेकार सवाल, बेफायदा सवाल ऐसा नहीं करते थे। जो जरूरी होता था बहनों, वो सवाल वो लोग जरूर करते थे, जो बहुत ही हमारे लिए मदद आ गई, है ना? अब वो क्या पूछ रहे हैं? वो पूछते हैं आपसे कहाँ माल जो है वो खर्च करे, कहाँ खर्च करे, है ना? किसको खर्च करे, क्या कुछ हम खर्च करें। यानी माल तो अल्लाह ने दिया है। यानी कि इससे क्या मतलब समझ में आता है कि सहाबाओं के पास भी माल था। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बोलते हैं कि भाई दीन का काम करेंगे तो माल नहीं रहेगा। यहाँ पे माल है तो इसलिए पूछ रहे हैं ना कि भाई क्या कहाँ खर्च करना है, किसको देना है माल, समझ में आ रहा है? तो माल भी अल्लाह तबारक ताला जरूर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कह दो, क्या कह दो, अब माल तो है, मगर क्या कह दो कि जो कुछ तुम खर्च करे तुम्हारे खैर, यानी कि माल में से, तो वो किसके लिए है? पहले तो वालिदैन के लिए है। पहले किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए है। अब ये जो माल की बात हो रही ना बहनों, ये ज़कात की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ज़कात तुम अपने वालिदैन को नहीं दे सकते। और क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हदीस में आता है कि तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारा माल है, वो तुम्हारे वालिदैन का है। समझ में आ रहा है? तो जो कुछ भी मेरा माल है मेरे वालिदैन का है, तो मैं मेरे वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकती। ये अब किस बारे में आयत है? ये सदका खैरात की बात है। ओके, मतलब तुम्हारे पास अगर माल है, एक्सेसिव माल है, तो तुम किस पे खर्च करो? तो पहले तो अपने वालिदैन पे खर्च करो। और वालिदैन में भी बहनों पहले किसका हक आता है? माँ का आता है ना? पहला माँ, दूसरा माँ, तीसरा माँ, फिर चौथा जो है वो वालिद का आता है बहनों। समझ में आ रहा है? तो माँ का पहला और बहुत बड़ा दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नफली सदका अगर करना है तो पहले किस पर करो? अपनी माँ पे करो। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरा आता है कौन? अकरबीन, यानी कि जो करीब रिश्तेदार है, कुर्बतदार है ना, करीब रिश्तेदार है बहनों, उसके ऊपर हम खर्च करें। यानी करीबी रिश्तेदार, भाई बहन। अच्छा, भाई बहन को ज़कात दे सकते हैं, हाँ, और वो ज्यादा हकदार है बहनों। भाई बहन अगर गरीब है और बेचारे उनके पास वो ज़कात देने वाले नहीं है, मतलब वो बहुत गरीब है, ओके, तो उनको हम ज़कात दे सकते हैं, भाई बहन को दे सकते हैं। और कभी भी बहनों याद रखना, जो अपने करीबी रिश्तेदार है ना बहनों, पहले उनको हम देखें और उनको हम ज़कात या सदका खैरात जो भी है पहले उनको करें। डबल सवाब है। एक तो तुम्हारे रिश्तेदार है उसका सवाब, और दूसरा तुम जो दे रहे हो उसका सवाब। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बारे में आता है बहनों कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो और तुम्हारी उम्र दराज हो, तो तुम क्या करो? इनके साथ बहुत बेहतरीन सुलूक करो, है ना? तो ये जो सुलह रहमी है या बेहतरीन सुलूक है, तो बहनों जरूरी नहीं है कि बातचीत ही करना है। ओके, जरूरी नहीं है कि अच्छे टर्म्स ही रखना है। जरूरी ये भी है कि उनको माल से भी बेनिफिट करो, उनको फायदा पहुंचाओ, है ना? अगर कोई हॉस्पिटल में है तो पैसे दे दे, अगर कोई बीमार है तो कुछ जाके उनको देख कर आ जाए, है ना? मतलब पैसों की लाइन से भी इनकी मदद करो। हमको क्या लगता है कि हाँ सलाम दुआ रखना है ना, उनसे अच्छी से बात करना है, ये तो है ही है बहनों। माल से भी मदद करना है। अगर हम चाहते हैं हमारे माल में बरकत रहे, रिज्क में बरकत रहे, है ना, उम्र दराज रहे, तो इनकी मदद करे।
پھر کون آتا ہے؟ یتیم. یہ یتیم کے بارے میں تو اتنے بار قرآن میں آتا ہے, اور کہیں نہ کہیں بہنوں ہم نے یہ چیز کو چھوڑ دیا ہے, یتیموں کو دیکھنا چھوڑ دیا. ہم لوگ کو لگتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ دوسروں کا کام ہے. آج ایسے ایسے کرسچن مشنریز ہے بہنوں جو یتیموں کو پتا ہے دیکھتی ہے, اور پھر یتیموں کو وہ لوگ کیا کرتے پتا ہے, اپنے کاسٹ میں کرسچنز بنا لیتے ہیں بہنوں, اور ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا. پتا ہے بہنوں, ایک مسلمان عورت ہے, دین کا کام کر رہی ہے, اور اس نے ماشاءاللہ 2-3 یتیم بچوں کو اڈاپٹ کیے. حالانکہ اس کے خود کے بچے بھی ہیں, مگر اس نے یتیم بچوں کو اس نیت سے اڈاپٹ کری کہ وہ ان لوگ کو کیا بنائی, مسلمان بنائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ ہم سب اس لائن سے کیا ہے, زیرو ہے نا. ہم اگر ہمارے خاندان میں کوئی یتیم ہے تو ان کی مدد کرے, مال سے, اچھے باتوں سے, ہے نا. اور اگر ہم کو استطاعت اللہ نے دیا ہے, نوازا ہے, تو بہنوں یتیموں کے ہم ان کو اڈاپٹ کر لے, ہم ان کو دین کی طرف لائے, ہے نا. یا تو پھر یتیم خانوں میں جا کے ہم مدد کریں, کچھ بھی ہم کیا کریں, یتیموں پر خرچ کریں, کیونکہ یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ بھائی مال تو ہے پر کس کس کو دے. تو پہلے کیا کہا, والدین, قریبی رشتہ دار, یتیم, اور پھر کون, مسکین, جو بہت ہی غریب ہے بہنوں, ہے نا, بہت ہی غریب ہے. کچھ لوگ ہیں جو مانگتے نہیں, کچھ ہے جو مانگتے ہیں. سب کی ہم, جو بھی نیڈی ہے, جو بھی ضرورت مند ہے, اس کی ہم مدد کریں. اور کس کی, مسافر کی. اب مسافر کا ہے نا بہنوں, آج کے زمانے میں اتنا ٹینشن نہیں ہے, پر وہ زمانے میں بہت تھا بہنوں. وہ اپنے کنٹری میں, اپنے شہر میں تو وہ کروڑ پتی رہے گا, مگر ایک بار وہ بیچارہ مسافر بن کے باہر نکلتا تھا تو وہ ٹائم پہ اے ٹی ایم نہیں تھا, وہ ٹائم پہ موبائل نہیں تھا, وہ ٹائم پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ بیچارہ اپنا نکلتا تھا تو کیا ہوتا تھا, رستے میں کوئی بھی اس کو کیا کرتا تھا, لوٹ لیتا تھا, یا کوئی بھی چوری کر دیتا تھا. تو ایسے مسافر جو اپنے گھروں میں تو کروڑ پتی ہے, مگر بیچ راستے میں تو کیا ہو گئے, فقیر ہو گئے. اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو ایسے لوگوں کی ہم کیا کریں, مدد کریں. آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی مسافر ہے جو بولتا ہے کہ میرا سب کچھ گم ہو گیا, چوری ہو گیا, پلیز میری مدد کرو, تو ایسے لوگوں کو کیش مت دینا بہنوں, ایسے لوگوں کو ٹکٹ خرید کے دے دینا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیکاز آج کل یہ اسکیم بھی چل رہا ہے. لوگ ہے نا بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا سب کچھ لوٹ گیا, میری مدد کرو, کیش دیتے ہیں اور وہ لوگ کھا لیتے ہیں. تو ان کو کہنا کہ بھائی ٹکٹ چاہیے تو چلو ٹکٹ خرید کے دیتی ہوں, ٹکٹ دے دو ہاتھ میں, پھر اس کو دیکھنا کہ وہ جا رہا ہے کہ نہیں, ہے نا. یہ اسکیم آج کل بہت چل رہا ہے, تو سوچ سمجھ کے خرچ کریں. مگر وہ زمانے میں بہنوں یہاں پہ بیچارے ایسے ایسے مسافر ہوتے تھے, نکل تو جاتے تھے, پیسے تو ہوتے تھے کتنے بار, پر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا, بیکاز ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس نہیں ہوتے تھے نا وہ زمانے میں. تو ایسے لوگوں کو ہم پیسے خرچ کر کے کھانا کھلا دیں. سمجھ میں آ رہا ہے, ایسوں کی ہم مدد کر دیں, الحمدللہ. تو وہ زمانے میں مسافر کا بہت تھا. ابھی تو کیا ہے نا, فلائٹس آ گئے, ہے نا, فلائٹ کا سفر چل رہا ہے بہنوں. اگر وہ زمانے میں بہنوں جو لوگ حج کو جاتے تھے, وہ پتہ ہے کتنے پہلے, مطلب 2 ہفتے تو ان کا شپس میں سفر جاتا تھا بہنوں. اس کے بعد وہ لوگ شپ میں جاتے تھے, پھر ٹرین میں جاتے تھے, ایسے لمبے سفر ہوتے تھے بہنوں. اور وہ شپ میں بیچارے سک ہو جاتے تھے, مطلب وہ بولتے نا چکریں آتی تھی, ان کو الٹیاں ہوتی تھی. اتنے لمبے سفر ہوتے تھے صرف حج اور عمرے کو جانے کے لیے. اور اس کے لیے وہ آتا تھا کہ حج زندگی میں ایک بار ہے, کوئی بار بار نہیں کر سکتا تھا وہ زمانے میں. یعنی جاتے جاتے کتنے لوگ مر جاتے تھے بہنوں, ان کو وہیں پہ دریا میں پھینک دیتے تھے, وہی احرام میں ہی لپٹ کے ان کو دریا میں ڈال دیتے. اب دفنائیں گے کہاں, شپ میں مر گئے تو. سمجھ میں آ رہا ہے, مطلب وہ وہاں سے گیا, مطلب الوداع, پتا نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. اتنا مشکل سفر ہوتا تھا پہلے. وہ تو اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ یہ جو گورے ہیں یا ویسٹرن لوگ ہیں جنہوں نے فلائٹس کو بنا دیا, الحمدللہ, ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت کے فیصلے کرے. اگر فلائٹس نہیں ہونا بہنوں, تو آج جو لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کرنے جا رہے نا, وہ جا ہی نہیں سکتے تھے. یعنی اگر فلائٹس نہیں ہوتی تو سوچو بہنوں, کون اتنا حج اور عمرہ کرنے جاتا. وہ تو فلائٹ ہے تو 4 گھنٹے میں لوگ جدہ کو پہنچ جاتے, ہے نا. ورنہ پھر ہم لوگ کیا کرتے, ہاں جاتے تھے شپ میں جدہ تک بہنوں, 2 ہفتے کا سفر ہوتا تھا. پھر وہاں سے وہ لوگ ہے نا بہنوں اونٹ میں جاتے تھے جدہ سے مکہ, اور اونٹ میں بھی 2.5 دن 3 دن لگتا تھا جانے. تو سوچو بیچ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے.
تو بہت مشکل سفر تھا بہنوں. وہ تو اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ آج کیا ہے, بہت ہی آسان ہے. اوکے. اور جو کچھ بھی تم کرو خیر میں سے, نیکی میں سے, ہے نا, تو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اب یہاں پہ ہماری نیت مین ہے بہنوں, کہ جو کچھ بھی ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ, وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. تو نیتوں کو, دل کو ہم صاف رکھیں نا, اللہ کے لیے دے. ہمارے پاس جو بھی مال آ رہا ہے بہنوں, اپنے آپ پر پہلے خرچ کرے. اپنے والدین, اپنے بیوی, بچے سب آ جاتے نا, اور اپنے قریبی رشتے دار. ایک دم آسان آیت ہے الحمدللہ. اور جو کچھ بھی ہم نیکی کا کام کرے, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے, خوب جانتا ہے. اللہ کے لیے دے, ہے نا, لوگوں کی واہوائی کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, یعنی کہ لوگ میری تعریف کرے, لوگ میرے بارے میں سب کو فونوں میں بتائے, ارے مبین نے کیا پیسے دی, ہماری مدد کری, ہے نا. ہم لوگ یہ آج کل ہو رہا ہے نا, فوٹو سسٹم ہو گیا ہے. کچھ دیتے ہیں تو فوٹو میں پہلے آ جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ کیا وہ کیا. پبلسٹی کے لیے نہیں کرنا ہے نا, مین کس کے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, بیکاز اللہ سب کچھ جانتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد کیا آ گیا بہنوں, قتال کے بارے میں, یعنی جنگ کے بارے میں, لڑنے کے بارے میں آ گیا. کیا آ گیا, کہ لکھ دیا گیا ہے تم پر کیا, جنگ کرنا. حالانکہ وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے. دیکھو بہنوں, جنگ میں نے کہا نا, مکے کے دور میں بالکل نہیں تھا. مدینے میں آرام سے صحابہ جی رہے تھے, کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے, پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ضرورت ہے. اور کون جنگ میں جانا پسند کرے گا بہنوں, ہاں. مجھے بھی اگر کوئی بولے گا نا یہ کلاسز کے بارے میں, تو پسند کیا آئے گا, مطلب مجھے اگر آپشن ملے گا تو میں تو بولوں گی بھائی مجھے آرام سے جینے دو, ہے نا. میں آرام سے گھر میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہی ہوں نا, قرآن پڑھ رہی ہوں نا, ذکر کر رہی ہوں نا, زکوٰۃ کر رہی ہوں, حج کر رہی ہوں, عمرہ کر رہی ہوں, مجھے آرام سے لیٹنے دو, ہے نا, میری فیملی کے ساتھ مجھے آرام کرنے دو. کون چاہے گا بھائی جنگ کرنا, کون چاہے گا بھائی یہ قربانی کرنا, نو بڈی وانٹس, نو بڈی لائکس, رائٹ. مگر یہاں پہ صحابہ کا بھی یہی حال تھا. سب کو لگ رہا تھا کہ چلو مدینے میں آگے اب ضرورت نہیں ہے, مگر اللہ نے کیا کہا کہ نہیں, ضرورت ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تمہارے اوپر فرض ہو گیا, یہ قتال کرنا تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے. حالانکہ تم کو یہ کیا ہے, ناپسندیدہ ہے. کیونکہ اب کیا ہوئے گا بہنوں, جنگ میں جا رہے مطلب جان کی قربانی تو ہے ہی ہے. نو بڈی نوز کہ تم واپس آؤ گے کہ نہیں. اور کون پسند کرے گا مرنا, ہاں. چلو مرنا تو چھوڑو بہنوں, کبھی اللہ نہ کرے زخمی ہو گئے, ہاتھ چلا گیا, پیر کٹ گیا, کس کو پسند آئے گا بہنوں. ایسا بھی نہیں کہ بھائی چلو مر گئے, ہو گیا ختم, شہید ہو گئے, نہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, آنکھ جا سکتی ہے نا, ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو سکتے ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بہنوں. ہاں, ایک اچھی لائف ہٹا کے کوئی بولے گا چلو, تو خطرے کی بات تو ہے, مشکل بات تو ہے نا, ایک دم ایزی بات نہیں ہے. پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں اتنے اچھے سے سمجھا رہے بہنوں, کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم کو ناپسند ہے وہ حالانکہ تمہارے لیے کیا ہے, بہتر ہے. تم کو یہ پسند نہیں ہے, جنگ لڑنا پسند نہیں ہے, بلکہ مگر تمہارے لیے یہ کیا ہے, یہ تم کو پسند نہیں آ رہا ہے, مگر یہ تمہارے لیے کیا ہے, بہتر ہے. کیونکہ جنگ لڑنے سے کیا ہوگا, تمہارے جنگ لڑنے سے اسلام پھیلے گا, عزت آئے گی, رعب پڑے گا, جو مال غنیمت ہے وہ آئے گا, کامیابی ملے گی, فتح ملے گا. لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں, اسلام نے کیا کہا کہ بھائی تم کسی کو مارو مت, مگر اگر کوئی آ رہا ہے تم کو مارنے, اٹیک کرنے, تو ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتے, ہے نا. ہم لوگ تو پیس لورز ہے, اسلام از اے ریلیجن آف پیس. تو ہم نے شروعات نہیں کی, شروعات تو وہ لوگ کر رہے ہیں. تو اگر وہ شروعات کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کیا کرنا پڑے گا, جنگ لڑنا ہی پڑے گا. پہلے جنگ میں بھی کیا ہوا تھا, وہ لوگ تو کیراوین کو, ہے نا, جو قافلہ آ رہا تھا حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا, اسی کے پاس جا رہے تھے. مگر جب 1000 کا لشکر وہاں سے نکل گیا, تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ بھائی اب وہاں پہ مت جاؤ, یہاں پہ جاؤ. تو شروعات کس نے کیے تھے, وہ لوگ نے کیے تھے نا, 1000 لوگ لے کے نکلے تھے وہاں سے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ پھر کیا ہوتا, اگر نہیں جاتے تو اسلام کیسے پھیلتا, وہ 1000 لوگ آتے, سب کو مار کے چلے جاتے, اور اسلام ختم, ہے نا. تو یہاں پہ ہم کو ناپسندیدہ ہے, مگر ہمارے حق میں کیا ہے, یہ بہتر ہے. فتح ملے گی, کامیابی ملے گی, مال غنیمت ملے گا, عزت ملے گی, رعب ملے گا. جو ہمارا گول ہے, مقصد ہے اسلام کو پھیلانا, وہ بھی کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تم پسند کرتے ہو کچھ, یعنی کچھ تو تم پسند کرتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے لیے کیا ہے,
وہ بدتر ہے, تمہارے لیے بری ہے وہ چیز, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم جو ہے وہ نہیں جانتے. یہ ہماری ڈیلی لائف میں بھی ہوتا ہے بہنوں. ہم لوگ کچھ ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مل جائے, یا اللہ یہ مل جائے, یا اللہ مجھے یہ دے دو, ہے نا, حالانکہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں رہے گا, مجھے نہیں پتا, میں مانگ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو میں ناراض ہو جاتی ہوں کہ یا اللہ میں نے اتنا مانگی میرے کو کیوں نہیں ملا. اللہ نوز بیسٹ کہ کیوں نہیں دیا, ہے نا, اس میں حکمت چھپی ہوتی ہے بہنوں جو ہم نہیں جانتے. وہ میرے لیے برا رہے گا اور مجھے نہیں پتا, ہے نا. سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا پورا واقعات کہ فیوچر میں کیا کیا برائی تھی. وہ خضر علیہ السلام بتاتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں یہ بچے کو کیوں مارا, یہ بچہ ماں باپ کے لیے برا تھا. میں نے وہ بوٹ میں کھڈا کیوں کیا, کیونکہ آگے جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا, ہے نا. تو ایسے ایسے فیوچر جو ہے ہم کو نہیں پتا, ہم ہے نا صرف پریزنٹ کو دیکھ کے ہم ایک دم وہ ہو جاتے کہ یا اللہ کیوں نہیں ہوا, ہے نا, میں ایسا کیوں مجھے نہیں ملا, کیوں نقصان ہوا, کیوں یہ ہوا, کیوں وہ ہوا. مگر بہنوں وہ ہمارے حق میں اتنا بہتر ہوتا ہے نا کہ ہم نہیں جان سکتے. اب دیکھو بہنوں, ایک انسان تھا جس کو ہے نا یو ایس میں اس کی ایک میٹنگ تھی اور کروڑوں کی ڈیل ہونے والی تھی, کروڑوں کی ڈیل, بہت بڑی ڈیل ہونے والی تھی اس کی. اور وہ اتنا خوش ہو گیا وہ بندہ کہ چلو اب میرا وہ ڈیل ہوگا ہی ہوگا, مطلب وہ صرف سائن کرنے وہاں جا رہا تھا, یو ایس جا رہا تھا. مگر کیا ہوا, اسی دن اس کی فلائٹ مس ہو گئی, اور وہ بہت بڑی میٹنگ تھی بہنوں, اس کے لیے کروڑوں کی ڈیل سائن ہونے والی تھی. وہ انسان اتنا رویا, اتنا پچھتایا, اتنا چلایا کہ ارے میری فلائٹ مس ہو گئی, اگر نہیں ہوتی تو میرے کو وہ کروڑوں روپے کی ڈیل ملتی. اور ذرے ایک گھنٹے میں معلوم پڑا کہ وہ فلائٹ کا کریش ہو گیا بہن, وہ فلائٹ جو تھی وہ کیا ہو گئی, کریش ہو گئی. تب اس نے کیا کیا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا میں وہ فلائٹ میں نہیں تھا. کروڑوں کا نقصان ہوا تو ہوا, جان تو بچی, جان بچی تو لاکھوں پائے, ہے نا. جان بچ گئی تو اب میں کروڑوں کیا خربوں کما سکتا ہوں. اگر وہ فلائٹ میں رہتا تو میری جان چلے جاتی. تو وی ڈونٹ نو واٹ از گڈ فار اس, رائٹ, اللہ نوز بیسٹ, ہم نہیں جانتے, ہے نا. تو یہاں پر بھی بہنوں اگر ہماری دعا قبول ہو رہی ہے تو الحمدللہ, اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہم 3 بار کہے الحمدللہ, کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے, اب اللہ کی مرضی چل رہی ہے. میری دعا قبول نہیں ہوئی, اللہ کی قبول ہوئی. اللہ جو چاہ رہا ہے میرے لیے وہ ہوگا, اور وہ میرے حق میں کیا ہوگا, بہترین ہوگا, جو میں نہیں سمجھ سکتی, ہے نا. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد ہو جائے, اولاد ہو جائے, لڑکا. اچھا ایک بہن نے مجھے میسج کی کہ لڑکا ہونے کے لیے کیا دعا پڑھو. میں بولی اللہ بچہ تو ہو رہا ہے نا, وہ تو یہ کرو, سلامتی سے ہو جائے, تندرستی کے ساتھ ہو جائے, وہ کافی نہیں ہے, لڑکا چاہیے. ہم لوگ کیسے ڈیمانڈنگ ہو جاتے نا کبھی کبھی. بس اللہ تعالیٰ جو حق میں بہتر, ہے نا, الحمدللہ. اب نیکسٹ آیت آتے ہیں بہنوں کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں. اس میں کیا کرنا, قتال کرنا, اس میں یعنی فائٹنگ کرنا, جنگ کرنا. اس میں ابھی صحابہ جو تھے نا بہنوں, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ لوگ کو سب کو پتا رہے گا کہ مغرب کے بعد جو ہے نا وہ نیا دن ہمارا اسلام کا شروع ہو جاتا ہے نا. مغرب میں چاند دکھتا ہے تو نیا دن شروع ہو جاتا ہے. مگر اس ٹائم پہ کیا ہوا, صحابہ کے دور میں کیا ہوا کہ وہ لوگ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی. اوکے, ان کو لگا کہ کوئی ایسے ہی نارمل مہینہ ہے. مگر کیا ہوا نا, رات کو چاند دکھ گیا اور نیا دن چالو ہو گیا. مطلب کیا ہو گیا, حرمت والا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا, اور اس میں وہ لوگ کیا ہو رہے تھے, لڑ رہے تھے. اب جیسے یہ بات ان کو نیکسٹ دن پتا چلی کہ ارے ہم لوگ جب لڑائی کر رہے تھے تب حرمت والا مہینہ تھا, تو کہیں نہ کہیں صحابہ جو تھے نا وہ بہت گلٹی فیلنگ کر رہے تھے, بہت ندامت کر رہے تھے, بہت ان کو خراب لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں. اور وہ لوگ نے پھر کیا کیا, ان کو خراب تو لگ رہا تھا, اور لوگوں نے بھی اس کا کیا کیا, بکیڑا بنا دیا کہ ارے دیکھو یہ مسلمانوں کو اتنا دین کرتے, اتنا اسلام کرتے, دیکھو یہ لوگ اپنے دین کا کیا لحاظ رکھتے ہیں. یہ لوگوں نے کیا کیا, حرمت والے مہینے میں جو ہے جنگ چھیڑ دیے, جنگ لڑ رہے تھے, لڑائی لڑ رہے تھے, یہی وہ یہی یہ, لوگوں کو باتیں کرنے اور چلانے اور سنانے کا بہانہ مل جاتا ہے نا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا بہنوں, کیا ہو گیا کہ حرمت والا مہینہ تھا اور اس میں کیا ہو گیا, جنگ چھڑ گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کو بتا رہے, اب دیکھو ان کو کیا تسلی, کیا حوصلہ, کیا ان کا جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ گلٹی فیلنگ ہو رہی تھی صحابہ کو, کیا اللہ ہم کو سر نہیں کرنا چاہیے تھا, غلطی سے ہو گیا, اب کیا کرے, لوگ تو سنا رہے باتیں, ہے نا. تو یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ حرمت والے مہینے میں اگر جنگ ہو گئی یا لڑائی ہو گئی تو کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کہہ دو, قتال اس میں جو ہے لڑنا اس میں بہت برا ہے, نو ڈاؤٹ ہے, گناہ ہے,
برا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ برا، اس سے بھی زیادہ گناہ کیا ہے کہ اس روکنا اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا اللہ پر، اور مسجد حرام سے لوگوں کا نکالنا، اس کے اہل کو نکالنا، وہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کیا بہترین جواب دے رہا ہے۔ دیکھو بہنوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بات کو بھی نیچے نہیں گرا رہا ہے اور سامنے والے کو بھی برابر کر رہا ہے نا۔ کیا بول رہا ہے کہ ہاں ہو گیا ان سے جنگ، ہو گئی لڑائی، نو ڈاؤٹ ہے، گناہ ہے برا ہے، مگر اس سے زیادہ برا، اس سے زیادہ گناہ کیا ہے کہ تمہارا روکنا اللہ کے راستے سے، ہے نا۔ یہ لوگ روکتے تھے مسجد حرم میں آنے، اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ، ہاں، اور روکنا مسجد حرام سے۔ اب مسجد حرام پر آ رہے تھے، ہاں، بیچارے مدینے والے یا مسلمان جب بھی کعبۃ اللہ کے پاس آتے یا مسجد حرم کے پاس آتے تو تم لوگ روکتے تھے، یہ زیادہ خراب ہے۔ اور اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو، ہاں، وہاں سے نکالنا، یہ اکبر، یہ تو کبیر ہے، یہ کبیر ہے بہنوں۔ دیکھو میں ہائی لائٹ کرتی ہوں، یہ کبیر ہے گناہ ہے غلط ہے، مگر جو تم کرتے ہو وہ اکبر ہے، وہ اس سے بھی ورسٹ ہے، اس سے بھی بڑا کیا ہے، گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ اور فتنہ جو ہے، یعنی فتنہ جو کرتے ہیں، فساد جو کرتے ہیں، وہ زیادہ بڑا ہے کس سے؟ قتل سے۔ یعنی یہ لوگ جو ظلم کر رہے تھے نا وہاں پہ، مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے تھے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کی کوئی غلطی نہیں تھی بہنوں، مگر فتنہ فساد کرنا، بس پلاٹنگ کرنا، بس یہی حرکتیں یہ لوگ کر رہے تھے نا، کہ کیسے بھی مسلمانوں کو کیا کرے، یہاں سے ہٹا دے۔ دیکھو آئے گا آگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ، کیا کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی مسلسل جو ہے وہ لوگ لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے، اگر ان میں استطاعت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں، ایسے غلط کام تو کرتے ہی کرتے ہیں، مگر یہ لوگ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہ لوگ کبھی نہیں رکیں گے تمہارے سے جنگ لڑنے، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، تمہیں پھیر دے، تمہیں جو ہے وہ ٹرن کر دے تمہارے اپنے خود کے دین سے۔ یعنی ان کا موٹیو ہی کیا ہے، ان کا مقصد ہی کیا ہے، کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ تم اسلام پر رہو۔ پتہ ہے بہنوں، یہ لوگ بار بار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور بولتے تھے کہ دیکھو نا، تم ایک کام کرو، ایک سال ہم لوگ اللہ کی مانیں گے، اوکے، ہم اللہ کو مانیں گے، ایک سال تم ہمارے آئیڈلز کو مانو، ہمارے بتوں کو مانو، اوکے۔ تو نبی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ اچھا 6 مہینے کر لو، تو کہا کہ نہیں کروں گا۔ پھر کہا کہ ایک مہینہ کم از کم کر لو نا، 1 مہینہ تم 1 مہینہ ہم۔ تو نبی نے کہا میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ تو ان لوگ نے کہا کہ کم از کم آپ ایک بار ہمارے بتوں پر، ہمارے آئیڈلز پر ہاتھ ہی پھیر دو، ایک بار کم از کم تم خالی ہے نا ہاں بول دو، ہاتھ ہی پھیر لو۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ رہا؟ مطلب یہ لوگ صرف ڈھونڈ رہے چانسز، آج بھی ہمارے اسلام کے دشمن یہی کر رہے ہیں نا، ہمارے بچوں کو برباد کرنے کے لیے۔ یعنی وہ لوگ صرف کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم والے راستے سے ہٹ جائے، ہے نا۔ اتنی برائی پھیلاؤ، اتنا فری کی برائی پھیلاؤ، اتنی گندگی پھیلاؤ کہ ہمارے بچے کیا ہو جائے، اہدنا الصراط المستقیم والے راستے سے ہٹ جائے۔ یہ لڑائی وہ آج بھی لڑ رہے بہن، اگر ان کا بس رہے نا، یہ استطاعت رہے گا نا، یہ لوگ یہی کریں گے کہ ہمارے دین سے ہم کو ہٹا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو کوئی، اگر کوئی بندہ اس سے پھر گیا، ہاں، اگر کوئی انسان اپنے دین سے پھر گیا تو، اور اسی حال میں وہ مر گیا کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے ضائع ہو گئے پورے اعمال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور یہی لوگ کیا ہے، آگ کے ساتھی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان، اگر وہ بائی چانس وہ پھر گیا، ہے نا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے بہنوں، پتا ہے مسلمان ایکٹر ایکٹریس کو، سیلیبریٹی کو پیسے دیتے ہیں کہ تم ایک بار ایک نیوڈ پوسٹ کر لو، ایک ننگا فوٹو دے دو، ایک گندی پکچر میں کام کر دو، ہم لوگ تم کو اتنے ڈالرز، اتنے خربوں خربوں روپے دیں گے۔ اور اگر سمجھ جاؤ کوئی بہک گیا، کوئی کام ویسا کر دیا، وہ کیا ہو گیا بہنوں، ہاں،
وہ کہیں نہ کہیں اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اور اگر اللہ نہ کرے اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو کیا ہوئے گا بہنوں؟ اس کے پورے جتنے بھی اس نے اچھے اعمال کیے تھے وہ پورے ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آگ کا ساتھی ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، ہے نا بہنوں؟ کچھ بھی ہو جائے ہم ہمارے دین سے نہ ہٹے، ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ سب باتوں کے بعد خوشخبری ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کیے؟ ہجرت کیے، ان لوگوں نے کیا کیے؟ امیگریٹ کیے، ہے نا، ہجرت کیے۔ اب دیکھو بہنوں، یہاں پر جو ہے ایمان لائے اور پھر کیا کرے؟ مائگریٹ کرے اور جد و جہد کرے اللہ کے راستے میں، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ ہوپ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتا دیا گیا بہنوں کہ ہم کو جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہے، اب کرے تو کرے کیا؟ تو ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ایمان لائے اور وہ ہجرت کرے۔ سب سے افضل ہجرت کیا ہے بہنوں؟ کہ اللہ کے ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کو کیا نہیں پسند ہے بہنوں؟ اللہ کو میوزک نہیں پسند، اللہ کو بے حیائی اور فحش نہیں پسند، ہے نا؟ اللہ کو جو بھی چیزیں ناپسند ہے اس کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ ہجرت یعنی کیا؟ مائگریٹ کریں گے ہم، برائی سے مائگریٹ کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ اچھائی کی طرف، اور جد و جہد کریں گے، اسٹرائیونگ کریں گے، ہے نا، اللہ کے لیے۔ ضروری نہیں کہ ملک کا چھوڑنا، وطن کا چھوڑنا بہنوں، اسلام کا پریکٹس کرنا وہ کتنا مشکل ہے بہنوں، ہے نا، یہ بھی ایک ہجرت ہے، یہ بھی ایک جد و جہد ہے نا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا دے گا بہنوں؟ ہم کو دونوں جہاں کا فائدہ دے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے نا، یہی لوگ پر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، مرسی ہے نا۔ آج غموں کو دور، ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ غم نہ رہے، پریشانی نہ رہے، ڈپریشن نہ رہے، ہماری زندگی اچھی رہے، تو ہم کو یہی کرنا ہے بہنوں۔ کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کو اللہ پر ایمان لانا ہے، ہجرت کرنا ہے اور جد و جہد کرنا ہے۔ جو بھی اللہ کو ناپسندیدہ چیزیں ہیں میں ان سب کو چھوڑ دوں، محنت کروں اس کی، ہے نا۔ یہ مجاہد کون ہے بہنوں؟ آج جو اپنے آپ کو فجر کے لیے اٹھ جائے نا وہ بھی مجاہد ہے بہنوں، اپنے چادر کو ہٹا کے نماز کے لیے اٹھ جائے وہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا مجاہد ہے، الحمدللہ۔ اور لاسٹ آیت پر آ جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کس کے بارے میں؟ نشے کے بارے میں، شراب کے بارے میں۔ خمر جو ہے نا بہنوں، یہ مین کیا ہے؟ ناٹ جسٹ الکوہول، مگر وہ سب چیز جو کیا کرتی ہے؟ نشہ دیتی ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کہ لوگ بولتے کہ دیکھو یہاں پہ ہے نا وائن نہیں ہے، وائن پی سکتے، بیئر پی سکتے، ہے نا، ایسی ایسی باتیں لاتے ہیں بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولتے کہ نہیں سردی ہے تو ہم کیا کریں، نیند نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں، ہم پی سکتے ہیں۔ ایسے ایسے وہ لوگ کیا لاتے بہنوں؟ تھیوریز لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ صاف کہہ دو کہ وہ سب چیزیں منع ہے جو کیا کرتی ہے؟ ہم کو نشہ دیتی ہے۔ آج دیکھو کتنے بچے حقہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، ای سگریٹ، پتہ نہیں کیا کیا قسم کی چیزیں آ گئی ہے بہنوں، ہماری نسل یہ چیزیں لے رہی ہے بہنوں، اور پتہ ہے اس کا اتنا ہارمفل ایفیکٹ ہے بہنوں کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں، ان کی اندر کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، ان کو صرف کیا چاہیے؟ انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ اب اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ یہ سب چیزیں وہ چھوڑ دے، ہے نا۔ اب یہاں پہ صحابہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ خمر یعنی نشے کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کیونکہ وہ ٹائم پہ یہ سب بہت عام تھا، تو کہہ دو کہ یہ دونوں کیا ہے بہنوں؟ یہ اسم ہے بڑا، یعنی گناہ ہے بڑا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا بہنوں، کیا کہہ دیا کہ یہ سب کیا ہے؟ کہہ دو کہ ان میں سب کیا ہے؟ گناہ بہت بڑا ہے، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، کچھ فائدے ہیں، مگر اس کا جو نقصان ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں کا گناہ بہت زیادہ ہے، ان دونوں کا نقصان بہت زیادہ ہے ان دونوں کے فائدوں سے، سمجھ میں آ رہا ہے؟
صاف صاف اللہ نے کہہ دیا ہے. تو ہم انشاءاللہ بہنوں اپنے بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, مگر اگر ہم سے کوئی کہتا ہے تو یہ آیتیں بتائے کہ دیکھو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ان کا نقصان, ان کا گناہ ان کے فائدے سے بھی بہت زیادہ ہے نا. لوگ بولتے ہیں کہ گیملنگ سے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, بہت پیسے ہارتے ہیں پھر جا کے کبھی جیتتے ہے نا. تو نقصان زیادہ ہے فائدے سے. اوکے, اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے, ابھی پھر سوال کیا جا رہا ہے, یہ بار بار سورہ البقرہ میں آئے گا بہنوں. اوکے الحمدللہ, وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا کچھ ہم خرچ کریں, کیا کچھ وہ خرچ کرے, کہہ دو یعنی کہ پیسوں میں بھی ہم کیا خرچ کریں. ہمارا تو یہ حال ہے بہنوں, ہم یہ سوال کبھی نہیں کرتے. ہم لوگ تو پیسوں کے اتنے دیوانے ہیں, پیسوں کی اتنا دل لگا ہے, ہم لوگ پوچھیں گے کیا کبھی کہ اللہ کس پر خرچ کرنا ہے, یا اللہ کون سے پیسے خرچ کرنا ہے. ہم لوگ تو پوچھیں گے کہ کیا نہیں خرچ کرنا ہے وہ بولو, ہے نا. ہمارے کو تو پیسے پیسے اتنی ضرورت, پیسے پیسوں سے اتنی محبت, مگر صحاباؤں کا دل دیکھو بہنوں, وہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں کہ پیسے کس کس پہ خرچ کرے, کون سے پیسے خرچ کرے, کب خرچ کرے, ہر سوال پوچھ رہے بہنوں. تو یہاں پر بھی دیکھو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں, کیا سوال پوچھ رہے ہیں, کیا کچھ ہم خرچ کریں, یعنی ہاؤ مچ وی شوڈ اسپینڈ, ہے نا. تو کہہ دو, کیا کہہ دو کہ جو کچھ کیا ہے افواہ ہے, جو کچھ ایکسس ہے, جو کچھ زائد ہے, جو کچھ تمہارے ضرورت سے زیادہ ہے, اس کو تم کیا کرو, خرچ کرو. اگر تمہاری ضرورت پہلے پوری کر لو, اور جو کچھ بھی اس سے زیادہ ہے, ہاں, تمہاری ضرورت سے زیادہ جو پیسے ہے پھر اس کو خرچ کرو. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آئے تھے تاکہ تم کیا کرو, غور اور فکر کرو. اوکے, تاکہ تم ریفلیکٹ کرو. تو یہ سب اچھا, یہ الکوہول مین کیوں منع ہے بہنوں, کیونکہ عقل جو ہے نا یہاں پہ خراب ہو جاتی ہے نا, ہماری عقل خراب ہو جاتی ہے, دماغ بند ہو جاتا ہے. پھر ایسا بندہ جو ہے وہ کفر بھی کرے گا, شرک بھی کرے گا, قتل بھی کرے گا, زنا بھی کرے گا. سب گناہوں کا جو مین وہ ہے نا, کیا بولتے جڑ, وہ شراب ہے بہن. ایک شراب اگر ایک بندہ پی لے گا نا تو وہ سب گناہ کر سکتا ہے. تو مین اس کا نشہ نہیں ہوتا. آج کل گیملنگ میں بھی بہنوں مسلمان لڑکے, فیملی والے لڑکے گیملنگ میں لگے ہوئے, اور وہ کیا چاہتے کہ محنت نہیں کرے. ہاں, محنت نہیں کرنا ہے, بہت زیادہ پیسہ جلدی میں چاہیے اور آسانی سے چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے. جو آج کل موبائلوں میں گیمز آتے ہیں بہنوں, وہاں پر بھی گیملنگ ہو رہی ہے. یہ کرکٹ کے لائن سے سب ہو رہا ہے بہنوں. اپنے بچوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کو بھی نشہ تو نہیں ہو گیا گیملنگ کرنے کا. ہاں, پیسے کیا ہوتا ہے, ایک بار جیتتا ہے نا تو وہ نشہ چڑھ جاتا ہے. ارے جیت گیا نا تو اور جیتوں گا اور جیتوں گا. وہ ایک بار جیتنے کے چکر میں وہ 10 بار ہار جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, 1,000 کمانے کے چکر میں 10,000 گوا دیتا ہے, اس کو وہ نہیں دکھتا. اس کو صرف کیا دکھتا ہے کہ ارے میں نے 1,000 کما لیا, 1,000 کما لیا. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ سب چیزوں سے ہم کو کیا کرنا ہے, بچنا ہے. پہلے خود کی ضرورت پوری کرے, اپنی فیملی کی, اپنے والدین سب کی, یہ سب کی ہم ضرورتوں کو پورا کرے. اوکے الحمدللہ, اور اسراف سے بچیں گے. اوکے, اسراف نہیں کرنا ہے. کنجوسی بھی نہیں منع ہے ہمارے اسلام میں. اوکے, کنجوسی بھی منع ہے اور اسراف کرنا بھی منع ہے. اور بہنوں یاد رکھنا, انفاق اور نفاق میں صرف ایک الف کا فرق ہے نا. کہ جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے نا, جو منافق ہوتا ہے نا بہنوں, وہ اپنے آپ پر تو خرچ کرتا ہے مگر اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتا. تو ہم وہ نہ بنے. اوکے, ہم اللہ کے راستے میں بھی کیا کرے, خرچ کرنے والے بنے. اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ. اسراف یعنی فضول خرچی کرنا. اوکے, ہوتا نا, کیا بولتے ہیں اس کو, یعنی کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں, جو ایکسٹرا ویگنٹ رہتے ہیں. اوکے, ایکسٹرا ویگنٹس یعنی کہ بیکار کے خرچے کرنا, اس کو کہتے ہیں اسراف. اوکے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہماری آیتیں یہیں تک تھی. اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک واقعہ ضرور بتاؤں گی. اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو, اور پھر ہم مکمل کرتے ہیں. تو واقعہ پہلے بتا دیتی ہوں کہ دیکھو بہنوں, ایک کالج تھی. اوکے, کالج بہت بڑی کالج, مسلمانوں کی کالج تھی, پر وہاں پہ کوئی اسلامک اسٹڈیز کا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا. اوکے, مسلمان کالج تھی. تو پرنسپل کو ایسا لگا کہ نہیں, ان کو دینیات بھی سکھانا ضروری ہے. اوکے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے نا, سائنس آرٹس کامرس ہوتی ہے نا کالجز میں, تو وہی سبجیکٹس تھے. اور اچانک سے پرنسپل کو لگا کہ نہیں,
دینیات کی بہت ضرورت ہے. مسلم کالج میں لڑکا لڑکیاں آتے ہیں تو ہم وہ بھی سبجیکٹ رکھیں گے, اوکے. مگر اسٹوڈینٹس اس کے لیے بالکل پریپیئر نہیں تھے. اسٹوڈینٹس کو بالکل بھی پتا نہیں تھا. جب وہ ایڈمیشن کیے تھے تو ان کو یہ سب بات نہیں پتا تھی. مگر جب کالج میں آ گئے تو اچانک سے اناؤنس ہو گیا کہ ایک سبجیکٹ جو ہے وہ اب کس کا ہوگا, دینیات کا بھی ہوگا, اوکے. اب جیسے یہ پتا چلا تو ہنگامہ تو ہونا ہی ہے نا. ہمارے بچوں کے ذہن کا بنے ہوئے تھے تو ویسے ہی ہنگامہ ہو رہا تھا. ایک ایک کلاس روم میں بہنوں بہت سارے بچے ہوتے, کالجز میں نا بہت زیادہ بچے ہوتے ایک ایک کلاس میں, اوکے. اب یہ مولانا کو بلائے اور کہا کہ تم کو جو ہے وہ دینیات سکھانا ہے. اب مولانا پریشان, بولے کہ اچھا پرنسپل نے پہلے ہی بول دیے کہ یہ بچے بالکل ریڈی نہیں ہے, بالکل تیار نہیں ہے, اوکے. آپ کو جا کے ان کو سمجھانا ہے, سکھانا ہے. اب جو مولانا تھے انہوں نے اللہ کی مدد حاصل کرے اور کہا کہ چلو اللہ تو میری مدد کر, ہے نا, اور چلے گئے کلاسز میں. اب جیسے وہ کلاسز میں جاتے ہیں تو وہ بول رہے کہ دیکھو 3 جگہ, مطلب پورے کالج میں کتنے کلاس رومز ہوتے ہیں وہاں سب جگہ جانا ہے ان کو. ہاں, تو فرسٹ کلاس میں جاتے ہیں یہ دینیات سکھانے کے لیے. تو جیسے وہ گھستے نا, اتنی بچے اتنے آوازیں کرتے, جان مجھ کے ستانے کے لیے اتنے آوازیں کرتے تاکہ مولانا ڈر کے بھاگ جائے. ہاں, تو یہ مولانا کیا کرتے ہیں, اپنا وہ ہوتا ہے نا جس سے ہم بورڈ پوچھتے ہیں, ڈسٹر, وہ ڈسٹر سے کیا کرتے ہیں ٹیبل پہ مارتے, زور زور سے مارتے, تو بچے چپ ہو جاتے اور کہتے کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو, کیوں اتنی آوازیں کر رہے ہو, ہاں کیا پرابلم ہے تمہاری, اگر تم لوگ ایسی آوازیں کرو گے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو بچے لوگ میں سے فٹ سے ایک لڑکا, بدتمیز لڑکا کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ بولتا ہے کہ دینیات کا سبجیکٹ تم لوگ نے لائے کیوں. ہاں, تم لوگ نے جب ہم لوگ کی ایڈمیشن کیے تھے, دیکھو مسلمان بچے, مسلمان کالج, اور بچے کیا بول رہے ہیں کہ جب تم لوگ نے ہمارا ایڈمیشن کیے تھے تب تو تم لوگ نے ہم لوگ کو بالکل نہیں بتایا کہ ایسا کوئی سبجیکٹ ہونے والا ہے یا ایسا کچھ ہوگا. ہاں, اور نہ تم لوگ نے فیس لینے کے ٹائم تو فیس تو نہیں لیے, مگر تم لوگ نے ایڈمیشن کے ٹائم پہ تو یہ سب نہیں بولے. ہم لوگ یہاں پہ ہماری پڑھائی پڑھنے آئے ہیں, اب اچانک سے ہمارے اوپر یہ کیوں ٹھوپا جا رہا ہے. ہاں, ایک نیا سبجیکٹ کیوں لایا جا رہا ہے, کیوں ہمارا ٹائم بڑھایا جا رہا ہے, کیوں ہم پر اور محنتیں ہو رہی ہے, کیوں تم چاہتے ہو ہمارے پر اور ظلم ہو. یہی پڑھائی پڑھنا ہمارے لوگ اتنا بھاری پڑتا ہے نا, سائنس ہو, کامرس ہو, آرٹس ہو, یہی پڑھتے پڑھتے ہمارا پورا دن نکل جاتا ہے. اور اس کے اوپر تم لوگوں نے اور ایک سبجیکٹ لے کر آ گئے جو ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے, جو چاہیے بھی نہیں, جو پسند بھی نہیں. یہ کیوں زبردستی کا مقصد ہو رہا ہے نا. تو ایک بدتمیز بچے نے اتنے سوالات کر دیے تو وہ استاد تھکے پکے ہو گئے. ہاں, مولانا جو تھے وہ تھکے پکے ہو گئے, سمجھ میں نہیں آیا کیا بولوں. تو انہوں نے کیا کیے, اللہ کی مدد مانگے کہ یا اللہ تو میری مدد کر, ہے نا. میں بچے لوگوں کے ذہن کو کیسے بدلاؤں کہ یا اللہ تو میری مدد کر. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ذہن میں بات ڈال دیا. اب انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, تم نے میں سے اتنے سوالات کیے, اب میں کچھ سوالات تم سے کروں گا. اگر میرے سوالوں کا جواب تمہاری پڑھائی سے مل جائے, ہاں, جو پڑھائی پڑھنے تم لوگ آ رہے ہو نا, اگر تم یا تمہارے پورے دوست لوگ اور جتنے بھی ٹیچرز ہے, سائنٹسٹ ہے, ڈاکٹرز ہے, سب کو ملا لو تم لوگ. ہاں, پورے دنیا کے لوگوں کو ملا لو, اگر میرے سوالوں کے جواب اگر تم لوگ دے دو گے تو تم لوگ جیتے, میں ہارا. ہاں, میں چلے جاؤں گا یہاں سے, میں پھر کبھی نہیں آؤں گا, میں یہ دینیات پڑھانا چھوڑ دوں گا تمہاری کالج میں. تو بچے خوش. تو کہا کہ بولو کیا بات ہے. تو کہا کہ مجھے ہے نا, میں جوان, وہ مولانا جو تھے وہ جوان تھے. تو وہ مولانا نے کہا کہ دیکھو میں جوان ہوں, میں ینگ ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں کبھی بوڑھا نہیں ہوں, میں کبھی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا. تو کیا تمہاری دنیا کی پڑھائی, کیا تمہارے دنیا کا کوئی ڈاکٹر, کوئی میڈیسن ایسا کوئی ہے جو میرے بڑھاپے کو روک سکتا ہے, آنے سے روک سکتا ہے. تو اسٹوڈینٹس لوگ تو ہنسنے لگے, بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہا اچھی بات ہے. بولے کہ میں ابھی تندرست ہوں, میں بہت طاقتور ہوں, ابھی میں جوان ہوں, میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں جو ہوں وہ کبھی بوڑھا ہو جاؤں, میں بڑھاپا نہیں چاہتا. ایک تو انہوں نے کہا میں صحت مند ہوں, تو میں کبھی بیماری نہیں چاہتا, کبھی بیمار نہیں ہونا چاہتا. کوئی ایسی دوائی ہے, کچھ ایسی ٹیکنالوجی ہے تم لوگ دنیا داروں کے پاس, تم لوگ بہت دنیا کی پڑھائی بول رہے ہو, تو کیا تم لوگ مجھے ایسا کچھ دے سکتے ہو جس سے میں کبھی بیماری نہ ہوں. اوکے, پہلے تو انہوں نے کیا کہا کہ بڑھاپا نہیں چاہیے, پھر انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے میں ینگ رہوں, مطلب, اور پھر کبھی کوئی بیماری نہ آئے, ہے نا, کبھی بھی میں کیسا رہوں, ہیلدی رہوں. تو کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کہا کہ اچھا
ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے؟ تو بولے یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی دنیا کی پڑھائی تم کو تمہارے موت سے روک سکتی ہے، نہ میڈیسن، نہ ڈاکٹر، کوئی تم کو نہیں روک سکتا۔ تو کہا کہ اچھی بات ہے، اگر یہ نعمتیں جو میرے پاس ہے، ہاں، یہ نعمتیں بڑھتے چلے جائے اور کبھی ختم نہ ہو، ایسا کچھ تم لوگ دنیا والے کر سکتے ہیں؟ تو بولے نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے؟ تو بولے نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بولے یہ دینیات کا کورس کر سکتا ہے۔ بولے اگر تم لوگ دینیات پڑھتے ہو اور اس دین کو اپنی زندگی میں لاتے ہو تو یاد رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم کو ایسی جنت دی جائے گی جہاں پہ تم کو کیا ملے گا؟ پہلے تو جوانی ملے گی، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہے نا؟ تم کو جو ہے زندگی ملے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم کو جو ہے وہ ایسی ایسی نعمتیں ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تم کو جو ہے نہ کبھی کوئی درد ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ ٹینشن ہوگا، نہ رونا ہوگا۔ تم لوگ تو دنیا کے لائن سے روتے ہی رہتے ہو، ابھی بھی رو رہے تھے تم لوگ، ہاں، ٹینشن لے رہے تھے کہ کائے کے لیے اور ایک سبجیکٹ بڑھ گیا۔ مگر یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جو انسان جنت چلا گیا اس کو نہ کبھی بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ درد ہوگا، نہ کبھی وہ روئے گا، نہ غم ہوگا، نہ ٹینشن ہوگا، کبھی وہ سوئے گا بھی نہیں، نہ بیت الخلا جائے گا، نہ کبھی ٹوائلٹ جائے گا، اور اس کی ہر حاجت اور ہر خواہش جو ہے اس کی پوری ہوتی چلے جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کبھی نہ ناراض ہوگا، نہ غصہ ہوگا، بلکہ جنت میں وہ ہمیشہ تم سے راضی رہے گا۔ کیا تم لوگ یہ دنیا کی پڑھائی، میں منع تو نہیں کر رہا ہوں کہ مت پڑھو، ایک سبجیکٹ دینیات کا آنے سے جو تم لوگ اتنے غصے میں آ رہے ہو، اتنے ابل رہے ہو، تو کیا تمہاری دنیا کی پڑھائی یا تمہارا یہ دنیا کا سب مل کے کیا مجھے یہ سب دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے ہو۔ یہ سب کون دے سکتا ہے؟ یہ پڑھائی دے سکتی ہے، یہ دینیات دے سکتی ہے۔ اگر میں اس دین پر چلوں گا تو مجھے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، اور اس جنت میں مجھے یہ سب ملے گا جو تمہارے دنیا کے لائن کی پڑھائی سے تم کو کبھی نہیں مل سکتا۔ تو وہ بچے کیا ہو گئے؟ سمجھ گئے، ہے نا؟ بچے لوگ کو کیا ہے سمجھانے کا طریقہ دیکھو بہنوں، میں اتنا مطلب مجھے اتنا اچھا لگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں وہی تم لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھی رشتے دار ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھا نہیں سکتے، ہے نا؟ تو ہم ان کو اس طریقے سے سمجھائے کہ ہم کو اگر یہ سب نعمتیں چاہیے تو انشاءاللہ جنت میں ملے گی، اور جنت میں جانے کے لیے یہ محنتیں بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سب کو کلمے والی موت، جمعے والی موت، آسان والی موت، اتنی بہترین موت دے یا اللہ، شہید کا مرتبہ دے یا اللہ، اور اتنی بہترین موت کہ پورے عالمین کی ہدایت کے فیصلے ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔ اللہ